السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ 7ویں جماعت اردو۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہمیں نیا سبق پڑھنا ہے۔ پچھلا ہم نے لیسن مکمل کر دیا تھا، پورا کر دیا تھا۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ تو نیا سبق کیا ہے؟ سری نگر سے کرگل تک۔ سری نگر سے کرگل تک نیا سبق ہے۔ اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سری نگر سے کرگل تک کا ایک سفر اور اس کے حالات، اور کرگل اور سری نگر کے تہذیب و تمدن اور اس کے راستے کیسے ہیں، ان کے درمیان میں مقامات کون کون سے آتے ہیں، مناظر کیسے کیسے آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس سبق کے اندر ہیں۔ بڑی دلچسپ سبق ہے، بہت ہی معلوم افزا سبق ہے، بہت ہی جانکاری دینے والا سبق ہے۔ یہ جو سبق ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ہی پیارا سبق ہے، کیونکہ اس کے اندر اچھی اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں لیہ لداخ کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، کرگل کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، اونچے اونچے پہاڑوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں، آبشاروں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں، اور جو اس کے درمیان میں جو ان کا موسم وغیرہ ہے وہاں کا، اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہے اس سبق کے اندر۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں گے۔ سری نگر سے کرگل تک۔ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے۔ صدر مقام کہتے ہیں جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے کسی جگہ کا۔ اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے۔ کرگل لیہ قصبہ سے 204 کلومیٹر دور ہے، یعنی بہت دور ہے، کافی دور ہے۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو، یہ چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم جا سکتے ہیں وہاں۔ اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہوائی جہاز سے بھی وہاں جا سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ سری نگر سے لیہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ جو کرگل ہے نا، یہ ایک درمیان میں جگہ ہے۔ جو بھی لیہ وغیرہ جائیں گی گاڑیاں، یا جو لیہ سے سری نگر آئیں گی، ان کو کرگل آنا ضروری ہے، کیونکہ کرگل کے سے ہی راستہ گزر کے جاتا ہے اور آتا بھی ہے۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ دور سفر ہے، لہذا اس لیے ایک رات ان کو کرگل میں بھی رکھ دیا۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگل سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام سونامرگ پہنچتی ہیں۔ جو سونامرگ ہے نا، یہ بہترین دنیا کا مشہور جگہ ہے، دنیا کی مشہور جگہ ہے، اور ٹھنڈا مقام ہے اور بہترین صحت افزا مقام ہے۔ سونامرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سر بفلک پہاڑوں، چیر اور دیدار کے سرسبز بلند بالا درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اچھے اچھے سبزہ زار ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ جو لوگ بھی آتے ہیں باہر سے سیر کرنے والے، ان کے لیے بڑی دلچسپ جگہ ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے۔ بلور کہتے ہیں جو ایک نیلا پتھر ہوتا ہے، بالکل شیشہ ہوتا ہے، صاف شیشہ، اس کو کہتے ہیں بلور۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اس کو آپ یاد بھی کریں اور مجھے لکھ کر بھی دکھائیں۔ جو میں نے اس کا نوٹ لکھا ہے وہ آپ لکھ کر دکھائیں۔